ارے بھائی میں ایک جگہ گیا چنئی میں، تو ایک صاحب کی کوئی ایک شو روم بنا تھا، اس کا افتتاح کرنا تھا، دعا کرانی تھی، وہ دعا کرا دی۔ وہاں سے نکل رہے تھے تو ایک صاحب اور آ گئے کہ برابر میں میرا بھی ماشاءاللہ وہاں لوگ بزنس میں لگے ہوئے ہیں، بھئی میرا بھی ہے، یہاں بھی آ جاؤ۔ تو میں نے ان سے، سب لوگ تھے، کافی ذمہ دار لوگ جمع تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تم کہ دعا ہم سے کیوں کرانا چاہتے ہو؟ دعا تو آپ خود کر سکتے ہو، ہم سے کیوں کرانا چاہتے؟ نہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کے جتنے مذہب ہیں انہوں نے دین اور دنیا کو الگ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اس خوبصورتی کے ساتھ کہ ہماری دنیا کو ہمارے لیے دین بنا دیا۔ شادی کریں گے تو آدھا دین، نکاح کریں گے تو نصف ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ان کے آج شادی کر لو گے تو تم دیندار بن ہی نہیں سکتے۔ اناج کھانا چھوڑ دو گے تو اور بڑے اللہ والے ہو جاؤ گے، بات کرنا چھوڑ دو گے تو اور بڑے اللہ والے ہو جاؤ گے، ہے نا؟ سسٹم میں جنگل میں چلے جاؤ گے تو اور جو ہے سنت ہو جاؤ گے بڑے۔ تو ہمیں تو یہ کہا کہ تم اگر اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہو، اگر تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو تو تم اچھے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے اچھا میں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے سب سے اچھا ہوں، فرمایا میں اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں، اور آپ ہی ہمارا سرمایہ ہے، آپ اسٹ ہیں، امت مسلمہ کا اسٹ ہے، اور آپ ہی کے ہاتھ سے اللہ نے چاہا تو انقلاب آئے گا، تعلیم میں بھی، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کے چینج کرنے میں بھی، اور جن کو آپ غیر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ اپنے ہیں، یہ تو غیر ہیں، تو غیروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ معاف کریے گا میں اس جملے کو چینج کر کے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اپنے تو ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن جن کو ہم نے غیر سمجھا ہے وہ ہمارے لیے ہمارے اپنوں سے زیادہ قیمتی اور ویلیوبل ہے۔ اگر ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی کو نہیں پہچانا اور ان کو غیر سمجھتے رہے تو ہم مسٹیک کرتے رہیں گے، اور اس مسٹیک کو دور کرنے والا کوئی دوسرا نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو سدھاریں، ان کو غیر نہ سمجھیں، ان کو اپنا بنائیں، اپنا سمجھیں۔ دیکھیے اپنا بنانے سے اپنا نہیں بنے گا، اپنا سمجھنے سے اپنا بنے گا، یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہم پالیسی کے تحت کسی کو اپنا بنائیں گے ہم اسے کبھی اپنا نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، چاہے وہ آٹو رکشہ چلا رہا ہو اور چاہے وہ مزدوری کر رہا ہو، بڑے لوگ تو بڑے لوگ ہوتے ہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ اپنا سمجھیں گے تو اپنا بنائیں گے، اور اپنا بنائیں گے تو بہت ساری پرابلمز کا سولوشن تو یہی ہو جائے گا، اسی لیول پر ہو جائے گا۔ پرابلم تو ہماری کریٹ کی ہوئی ہے۔ میں معافی کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا، بہت بہت شکریہ۔ کچھ سوال 2-1 منٹ میں، بس 2 سوال، یا چلیے 3 کر لیں بس۔ جی اجازت ہے نا عامر ادریسی صاحب؟ سر ایک بڑا بنیادی سوال ہے، بلکہ سوال بھی نہیں، آپ کی رہنمائی چاہیے۔ حالانکہ ریلیجن کے اوپر یوزولی ایم پی کے اندر بات ہم نہیں کرتے ہیں، اور اس کی بہت وجوہات ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایم پی ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز، یہاں پر جو تمام پروفیشنلز ہیں وہ اسی لیے ایسوسیٹڈ ہیں کیونکہ وہ مسلمز ہیں۔ تو میرا آپ سے ایک سوال کیا، ایک رہنمائی اس بارے میں چاہیے کہ ایز این آرگنائزیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں، یا جتنے بھی ہم آپس میں لوگ ہیں اس طرح سے ڈیولپ ہوں کہ وی آر ایکولی افیکٹو آن دین ایز ویل ایز ان دنیا۔ یہ بیلنس ہم کس طرح سے اس میں پرفیکشن حاصل کریں، اس کے لیے آپ کی کچھ ٹپس، کچھ گائیڈ لائنز اس کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تو بہت مشکل سوال ہے۔ دین جو ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہے،
اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا تو مسلمان ہے، نہیں سمجھا تو نہیں ہے۔ دین اور ایمان دونوں چیزوں کا تعلق اپنے دل سے ہے۔ اور میں نے آپ کو ترکی کا سفر کرنے کی، ٹرکی جانے کی ایڈوائس دی ہے۔ اگر آپ ٹرکی کا ایک سفر کر لیں اور اس کے بعد یہ سوال کریں تو آپ ہو سکتا ہے جواب خود بخود مل جائے بغیر سوال کیے ہوئے انشاءاللہ، اور کافی حد تک مل جائے گا۔ تو اس کے اوپر پھر بات کر لیں گے، ہم لوگ بیٹھیں گے، زندگی رہے گی انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ، اچھا سوال ہے یہ، لیکن میں جواب دینے میں تھوڑا سا اس وقت تھوڑا میں ایسی بے پڑھا لکھا آدمی ہوں، تھوڑا سا معاف کر دیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ پورے ہندوستان میں ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے، اس کا میں آپ سے مطلب حل جو ہے کہ ایک جو پروفیشنلز ہوتے ہیں اور جو ایک ہماری امت کے جو ہمارے لوگ ہیں یا جس بھی لیول پہ ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، لیکن ایک پروفیشنلز میں اور ایک امتی جو مین جسے امتی کہیں گے، مطلب امتی تو سب ہیں، مطلب ان میں خلا پائی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے پاس، وہ پروفیشنلز کے پاس نہیں جاتے، پروفیشنلز ان کے پاس نہیں جاتے، جبکہ ہندوستان میں مجموعے کی ضرورت ہے کہ پروفیشنلز اللہ مطلب دین کے پورے طرح پاسبان ہوں اور جو دین کے پاسبان ہیں وہ پروفیشنلز ہوں۔ تو اس کمی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اسے کس طرح سے ہندوستان میں ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ ایک تو اس سوال کا جواب بھی کافی لمبا ہے، لیکن میں بہت شارٹ میں ایک بات عرض کر دوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے امت کا وہ طبقہ جس کو پروفیشنل کہا جاتا ہے اور جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی اسٹ ہے، اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہ ہماری ویکنس ہے۔ میں اس کے لیے آپ لوگوں کو ریسپانسبل قرار نہیں دوں گا۔ ہماری ریسپانسبلٹی تھی، ہے اور رہے گی کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور میں عامر ادریسی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ بیچارے پچھلے سال بھی مجھے بلائے تھے، اس سے پچھلے سال بھی بلائے تھے، میں نہیں آیا۔ اب ہم نہیں آئیں گے تو یہ بیچارے کتنا بلائیں گے؟ ابھی بھی انہوں نے اطہر دہلوی صاحب کو پکڑا کہ بھئی انہوں نے مجھے پکڑا کہ نہیں تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ تو الحمدللہ، حالانکہ مجھے کل آنا تھا ایک دن، اور وہ بھی میں نے چینج کیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس آنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن ہمیں یقیناً اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم امت کے جو فکر مند لوگ ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، ان کو اور آپ کو جڑنا چاہیے، اور جیسے جیسے امت کے فکر مند لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ ان کے ساتھ جڑیں گے، ویسے ویسے انشاءاللہ یہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ یوزفل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔